یہ ہے الملفوظ، اعلی حضرت کی ملفوظات میں بتا چکا ہوں، اعلی حضرت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اعلی حضرت فاضل بریلوی اپنی مجلس میں جو گفتگو کرتے تھے حضور مفتی اعظم نے 1 سال یا 2 سال کی کچھ باتیں لکھ دی، یہ الملفوظ کے نام سے چھپی۔ اب اس نے قصہ سنایا الملفوظ سے، ذرا سنیے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے گھر میں کیا ہے؟ اسی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تقریر میں یہ کتاب لایا ہو، یہ دکھا رہا بار بار، اور وہ کتاب کے بارے میں صرف کیا بولتا ہے؟ لایا ہوں، دکھاؤں گا نہیں۔ تو وہ کتاب تیری بیوی ہے کہ جو دکھانا نہیں چاہتا؟ پردے والی کتاب ہے کہ وہ پردے میں لایا تھا، اس کو کیوں نہیں دکھاتا؟ ابے نہیں ہے تو توبہ کر لینا، توبہ کی توفیق کیا سلب ہو گئی ہے تجھ سے؟ ہم اہل سنت ہے، یاد رکھو ہم سے غلطی ہوں گی، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ میں ایک بارہا ایک جملہ کہتا ہوں، آدم علیہ السلام کی سنت ہے توبہ کرنا اور گناہوں پہ اکڑنا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم سے اگر غلط بیانی ہو جائے 1000 بار توبہ کریں گے، کیونکہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ جانا پسند ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہو کے جائیں۔ یہ تمہاری بدنصیبی ہے کہ جھوٹ بولتے ہو مگر توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ تو وہ الملفوظ تو بار بار اٹھا کے دکھایا، لیکن وہ کتاب کہتے نہیں وہ گھونگٹ والی ہے، اس کو نہیں دکھا سکتا، کیونکہ اس کے راوی امی جان ہے ہماری۔ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے گھر میں کیا ہے؟ اسی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہے۔ نعوذ باللہ، یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں نبی اکرم کو، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول قبر میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں۔ اپنے گھر کی خبر لو، اے چشمے کیا ہے فلک، ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو چل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں؟ تم کون سے اسلام کی دعوت دے رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ثابت کرنا چاہے؟ تو چلو اللہ کے رسول اپنی قبر میں زندہ ہے، میں نے مان بھی لیا۔ چلو اللہ کے رسول اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، چلو میں نے مان لیا۔ اب تمہارے یہ مرید کھڑے ہو گئے قادری صاحب کے ساتھ اور رات کے 2 بجے کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول کا انتظار کرنے لگے۔ کوئی ضروری ہے کہ وہ تمہاری محفل میں آ جائیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم بستری کر رہے ہو تو تم نے ہی تو لکھا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ہمارے اس جملے پر بھی اعتراض کرو گے کہ یہ جملہ، لیکن یہ تم نے ہی تو لکھا ہے۔ نبی کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور نبی اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستر بھی ہوتے ہیں۔ ذرا غور کرو عقیدہ تمہارے کیا ہے؟ اب اس کے جواب میں کیا کہوں بتائیے آپ، کیونکہ جو جملے اس نے بولا وہ کتاب میں نہیں ہے۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور جو اس نے لایا وہ بھی لے کر آ جائے۔ یہ اپنے باپ کی اصلی اولاد ہے تو یہ کتاب میں مجھے دکھا دے، یہ کتاب ہے کہ رسول اللہ کی ازواج پیش کی جاتی ہے، رسول اللہ ہم بستری کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، یہ دکھا دے مجھے کتاب میں۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ نبی کی توہین کرتا ہے، بولتا ہے کہ جب تم پکارتے ہو نبی کو قادری صاحب، وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ مولانا الیاس قادری کی طرف۔ آپ کی طرف ہے؟ اچھا آپ نے رد کیا تھا؟ اچھا حضرت نے رد کیا، میں سمجھ رہا ہوں استغفر اللہ وہ قادری الیاس قادری کو بول رہا ہے۔ یہ حضرت نے اس کا رد کیا تھا تو ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو نے نبی کی شان میں اتنی بڑی توہین کی، اتنی بڑی توہین کہ ایک کافر بھی اتنی بڑی جرات نہیں کرتا۔ کہتا ہے کہ تم سلام پڑھتے ہو تو ہو سکتا ہے نبی اپنی بیوی سے صحبت کرے۔ ابے جاہل، ہمارا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ دکھا ہماری کتاب میں کہاں یہ لکھا ہے کہ جب ہم سلام پڑھتے تو نبی کو آنا ہی پڑتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی حاضر و ناظر ہے۔ حاضر یہ کہ موجود، ناظر یہ کہ موجود کہیں بھی رہے، پوری کائنات پر ناظر ہے۔ ہر جگہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ دھوکہ دیتے کمینے۔ رسول اگر اپنی قبر میں ہے، موجود تو اپنی قبر میں ہے، مگر ناظر پوری کائنات پر ہے۔ رسول ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آئے، ہم سلام پڑھے تو آئے، لیکن ہم عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ سرکار اگر کرم فرمائے تو تشریف لے آئے، مرضی مبارک پر ہے ان کے۔ اس لیے ہم نے کہا سنا ہے ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ۔ میں چیلنج کر رہا ہوں جرجیز کو، یہاں کے اگر غیر مقلد سن رہے سنو، موبائل چالو کرو، اپنے جتنے غیر مقلد بیٹھے ہیں یہاں، میری آواز ریکارڈ کرو،
میرا ویڈیو بناؤ اور اس جرجز کو دکھاؤ، بولنا تم مجھ سے مناظرہ کر، الملفوظ میں مجھے یہ عبارت دکھائے جو اس نے جملے کہے کہ نبی کی قبر میں ازواج پیش کی جاتی ہے، نبی ہم بستری کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا شباشی فرماتے ہیں۔ کیا پر لکھا ہے؟ شباشی کے معنی ہوتے رات گزارنا۔ دنیا کی ساری اردو کی لغتیں دیکھ لو، اس کے معنی یہی ملیں گے، رات گزارنا، صحبت کرنا نہیں ہے۔ اشرف علی تھانوی نے بھی یہ جملے استعمال کیا الافادات الیومیہ میں، اور اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا۔ پوری عبارت نہیں پڑھ رہا، سنیے کیا ہے۔ عرض یعنی کسی نے اعلیٰ سے سوال کیا، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے؟ ہماری حیات کیا ہے؟ برزخی حیات ہے، اور انبیاء کی حیات کیسی ہے؟ برزخی نہیں ہے، دنیا میں موجود ہے، جسم کے ساتھ موجود ہے۔ کیونکہ سرکار خود فرماتے ہیں کہ جو میری قبر پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، میں اپنے ظاہر کو دیکھتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی شرح صدور میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو اجازت اور اختیار ہے اللہ کی جانب سے، جہاں چاہے تشریف لے جائیں، اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے جاتے، اپنے جسم کے ساتھ سیر فرماتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی روح جسم رسول میں دوبارہ لوٹا دی گئی، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور ہماری حیات کیسی ہے عام مردوں کی؟ برزخی۔ سوال پوچھ رہا ہے کوئی اعلیٰ حضرت سے کہ انبیاء کی اور اولیاء کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے؟ جواب دیتے ہیں، انبیاء اکرام علیہم السلام کی حیات حقیقی، حسی، دنیاوی ہے، احساس کے ساتھ، جسم کے ساتھ، اور دنیاوی حیات ہے۔ آپ دنیا میں بھی موجود ہے، جنت میں بھی تشریف لے جاتے ہیں، دنیا میں جہاں چاہے سیر فرمائے۔ ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے، پھر فوراً ان کو ویسی ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے۔ اس حیات پر وہی احکام دنیاویہ ہے، ان کا ترکہ باٹا نہ جائیں گا۔ ان کا ترکہ یعنی پراپرٹی بانٹی نہیں جائیں گی۔ کیوں؟ پراپرٹی مردے کی بٹی ہے، زندے کی نہیں۔ ان کی ازواج کو نکاح حرام، اس لیے کہ جس کا شوہر مردہ ہو وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، لیکن جس کے شوہر زندہ ہو وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ ازواج مطہرات پر عدت نہیں، وہ اپنی قبور میں کھاتے نماز پڑھتے ہیں۔ اب آگے سنیں، بلکہ سیدی محمد عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں۔ کون فرماتا ہے یہ؟ کون فرماتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نہیں فرما رہے، عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہے۔ ازواج یعنی انہی کی بیویاں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں۔ شباشی یعنی رات گزارتے، صحبت نہیں ہے۔ اور عبد الباقی زرقانی نے کہا میں لایا ہوں شرح زرقانی، یہ ہے وہ کتاب جس میں عبد الباقی زرقانی نے کہا یہ اپنے صدی کے مجدد ہے، جس کو تو بھی مانتا ہے ہم بھی مانتے ہیں، حکم لگانا ہے تو ان پہ لگا کے بتا۔ یہ امام عبد الباقی زرقانی نے حدیث لکھی۔ ہاں بس ختم کر رہے ہیں، 2 منٹ بھائی، 2 منٹ، بس 2 منٹ۔ اتنی پرمیشن تو آپ دوسروں کو بھی دیتے ہو یار۔ ڈیموکریسی ہے، سب کو بولنے کا حق ہے، ڈیموکریسی ہے، میں لائر ہوں، مجھے پتا ہے قانون میں کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ قانون یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو جو گالی بک کے چلا جائے اس پہ کچھ کاروائیاں نہیں ہیں، ہم جواب دے تو قانون آتا ہے۔ میں وکیل ہوں، مجھے پتا ہے، ڈیموکریسی ہے یہاں پر۔ یہ عبد الباقی زرقانی کی کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو امام ہے، اپنے صدی کے مجدد ہے، شرح زرقانی 12 جلدوں میں لکھی، اس کے حوالے سے لکھا، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کے وہ سند عبارت پڑھ کے سناتا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کہا، تو نے جھوٹی تہمت باندھی اعلیٰ حضرت پر۔ اور اس کے مثال کیا دی؟ کہا کہ رسول کو تم بلاتے ہو تو رسول ہو سکتا ہے کہ جب تم بلائیں تو آئے نہ سکے، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ اپنی بیوی سے صحبت کر رہے ہیں۔ تو میں اب اس کا جواب تیرے ہی زبان میں دیتا ہوں۔ تو نے اقرار کیا، سن لے یار 2 منٹ کی بات ہے، تو نے اقرار کیا کہ اللہ بندے سے قریب ہے، تیرے سے بھی قریب ہے، تو بھی بندہ اپنی بیوی سے صحبت کر رہا، اللہ قریب ہے، تجھے شرم نہیں آتی صحبت کرتے ہوئے؟